اور ابھی جو آئی سی سی کے ساتھ جو پی سی بی کی میٹنگ کے حوالے سے بھی جو گفتگو سامنے آ رہی ہے, جو بی سی سی آئی کے ساتھ گفتگو سامنے آ رہی ہے, وہ بڑا زبردست پلان جو ہے وہ اس دفعہ تھوڑی چیزیں سامنے آئی ہیں سورسز کے ساتھ, کہ جو سجیشنز رکھی گئی ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کو 2-3 پلان دیے گئے. ایک پلان ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ دہلی ٹھہرے, امرتسر ٹھہرے اور وہاں سے آ جائے اور واپس چلی جائے. بائی ایئر جانا چاہے دہلی بائی ایئر جا سکتے ہیں, اور بائی روڈ وہ امرتسر جا سکتے ہیں. مطلب بائی روڈ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی عمران, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں آپ کی گفتگو میں. بائی روڈ وہ آتے ہیں بارڈر سے, ٹھیک ہے, وہاں پر اب ان کی چیکنگ ہوتی ہے صبح صبح سب کی. نہیں, ان کی نہیں ہوگی. نہیں ہوتی ہے نا, ایک طریقہ کار تو سارا ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کو پتا ہے اب یہ ایک سفارتی لیول کے اوپر کام ہے, تو اوبویسلی پاسپورٹس کے اوپر انٹری اور ایگزٹ ہوگا, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ گیٹ کھلیں گے, وہاں سے اسکواڈ ہمارے اسکواڈ کے حوالے کرے گا اور ہم لے کے ٹیم کو اسٹیڈیم میں آ جائیں گے. کیا بات ہے, انڈیا کی ٹیم جو اپنا شیف ساتھ لے کر آتے ہیں, وہ جناب بارڈر سے آ رہے ہیں بس کے اندر بیٹھ کر. دس از دا پلان 1, رائٹ. But this is not the authentic plan. It's very hectic کہ آپ کا 50 اوورز کا میچ ہے. یہ ہم نے دیا تھا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب کرنا ہی تھا انڈیا نے, ٹھیک ہے, کرنا ہی تھا. سیکنڈ پلان پاکستان نے کیا دیا؟ سیکنڈ پلان جو پاکستان نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں, انڈیا کہتا ہے کہ ہم 2 وینیوز پر کھیلنا چاہتے ہیں, ناٹ 1. ہم کہتا ہے 2 لاہور کھیلنا چاہتے ہیں اور 1 پنڈی کھیلنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ 2 میچ آپ کے کیونکہ آگے پیچھے ہیں, 1-2 دن کا گیپ ہے, تو 2 میچ آپ لاہور میں کھیلیں, 2 میچ لاہور میں کھیلنے کے بعد آپ واپس چلے جائیں انڈیا, کیونکہ بیچ میں 8 دن کا گیپ ہے. 8 دن کے گیپ کے اندر آپ واپس جائیں, کہیں بھی پاس امرتسر میں, دہلی میں, کہیں بھی آپ نے کیمپ لگانا ہے, وہاں جا کر آپ کیمپ لگائیں, اور ہم آپ کو جو ملٹیپل ویزا ہے, دیکھیں جب بھی وزٹر آتا ہے اس سے سنگل انٹری ویزا ملتا ہے, یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ملٹیپل ویزا انٹری, کیونکہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں, تو یہ کام وہ کروا سکتے ہیں. انڈین شائقین کے لیے بھی, انڈین صحافیوں کے لیے بھی, انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے ملٹیپل ویزا لگ جائے گا, 2 دفعہ انٹری ہو جائے گی, اور آپ کا یہ جو ویزا لگنے والا پروسیس ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو ایک پلان یہ دیا کہ آپ 2 میچ کھیلیں اور واپس جائیں, اور پھر 1 میچ کھیلنے کے لیے آپ راولپنڈی ہیں, وہاں کھیلنے کے بعد آپ واپس چلے جائیں. اسٹل کنفیوژن کہ انڈیا اگر کوالیفائی کرتا ہے سیمی فائنل میں فائنل کے لیے تو پھر کیا سچویشن ہوتی ہے. سو یہ باتیں ابھی بھی کنفیوژن میں چل رہی ہیں. یہ پلان, اور دوسرا انڈیا کہتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ان کی طرف سے بات آئی ہے کہ ہم اسٹل جو ہے وہ اتنے دن پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتے. اگر یہاں پر انہیں پورے ٹورنامنٹ کے لیے رہنا ہے تو یہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, ہماری سیکورٹی ایجنسیز اس کی کلیئرنس نہیں دے رہی کہ اتنے دن انڈیا یہاں پر رہے. سو یہ باتیں ابھی جو ہے وہ کنفیوژن کے اندر ہیں. اب جو اگلا سٹیپ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اب بات کرے گا انڈین کرکٹ بورڈ آفیشیلی اپنی گورنمنٹ سے. اب سے پہلے تک کوئی بات انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی, انڈین کرکٹ بورڈ کی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. جو خط لکھا ہے پی سی بی نے, اس میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ خط میں یہی ساری گفتگو ہے. پی سی بی نے خط لکھا ہے کیا بی سی سی آئی کو؟ ہاں, بی سی سی آئی کو خط لکھ دیں. دیکھیں خط لکھنے کی ضرورت بھی نہیں, آفیشیلی چلے. ایک ویسے یہ خبر بہت زیادہ کچھ پچھلے دنوں جو ہے وہ جاری تھی, پچھلے دنوں چلی تھی, لیکن ابھی جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی اس میں تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو گئی نا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آئی سی سی کو بھی پلان دیا اور بی سی سی آئی کو بھی پلان دیا ہے. خط شاید اس لیے دیا ہو کہ ایک آفیشیل لیٹر چلا جائے, آئی سی سی کو بھی پتا ہو کہ ہم نے ایک آفیشیل ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آئیں کھیلنے کے لیے, میں بتائیں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے. لیکن اصل ایشو جو ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ اب اپنی گورنمنٹ سے کیسے پوچھے گا. آج تک نہیں پوچھا تھا اور آج تک آفیشیلی یہ بات نہیں ہوئی تھی, کیونکہ جو یہ معاملہ کلوز آ رہا ہے اب انڈین کرکٹ بورڈ کو پوچھنا ہے اپنی گورنمنٹ سے. اب پہلا سٹیپ یہ سٹارٹ ہوگا, دین وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ 2 دن کے لیے جائیں گے, آپ 4 دن کے لیے جائیں گے, آپ 8 دن بعد گیپ کر کے جائیں گے, یا آپ نہیں جائیں گے. سو یہ فائنل ٹچ اب آنے والا ہے, کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اور اگر فرض کریں اب نہیں پوچھیں گے نا, تو آن سپاٹ اگر آگے پوچھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے اگر نیوٹرل وینیوز بھی ڈیسائیڈ ہونے تو وہ کون سے ہیں. اب یہ مجھے لگتا ہے ود ان منتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انڈین ٹیم آ رہی ہے یس اور نو. دیکھیں میری اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ کو نیکسٹ وینیو بھی تو ڈھونڈنا ہے نا, وہ کون سا ہوگا. بالکل ڈھونڈنا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک تو اپنے براڈ کاسٹنگ رائٹس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے, ہماری ابھی تک کوئی ایسے انتظامات نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو صرف ہماری اسٹیڈیمز کی گفتگو ہو رہی ہے اور انڈیا کے آنے کی گفتگو ہو رہی ہے. انڈیا تو تب آئے گا جب آپ کے اسٹیڈیم ریڈی ہوں گے. جب تک آپ کے اسٹیڈیم ریڈی نہیں ہوں گے نا تو آپ کو آئی سی سی کی طرف سے کلیئرنس نہیں ملے گی. آپ کی وہ اسٹیڈیم آ کے کلیئر دیکھ کے جائیں گے. اب یہ دیکھیں میرا بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے یہاں پر ریز کیا ہے
شاید سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے. لوگ رائٹ لیفٹ کی باتیں کرتے ہیں, میں کیونکہ تھوڑا سا خود ٹیکنیکل ہوں براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسٹیڈیم کی جو ڈیٹ دی ہے وہ دی ہے دسمبر لاسٹ, بالکل, یا فیبرری مڈ کا دیا ہے, سوری جنوری مڈ کا. اگر یہاں پر اسٹیڈیم کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس اسٹیڈیم کو کمپلیشن کے لیے آئی سی سی کی ٹیم آئے گی, وزٹ کرے گی, یہاں سے رپورٹ جائے گی, یہ ہمارے 3 اسٹیڈیم وینیوز ایگزیکٹلی ریڈی ہیں ٹورنامنٹ کے لیے. جب یہ کلیئرنس ہوگی تو دین آپ جو ہے وہ براڈ کاسٹنگ رائٹس کی بات کریں گے. ہاں, آپ کس کو دے رہے ہیں یہ رائٹ, بالکل ایسے ہی 10-15 دن مہینہ پہلے تو کم از کم وہ دینے چاہیے, تاکہ اگر کسی نے باہر سے براڈ کاسٹ کرنے کے لیے آنا ہے تو اس کا ویزا پروسیس ہے, اس کی لاجسٹک کا پرابلم ہے کہ اس نے کیسے یہاں پر کام کرنا ہے, اور ایک شہر میں نہیں کرنا ہے, یہ 3 سٹیز میں کام ہونا ہے. جو بھی براڈ کاسٹر آئے گا وہ ایک جگہ پر ٹورنامنٹ کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب آپ نے کرنا 3 جگہ کے اوپر کام, 3 ٹیمیں براڈ کاسٹنگ کی کام کر رہی ہوں گی, تو ان تینوں ٹیموں کو لاجسٹک کے لیے بندے بھی چاہیے, انہیں سامان بھی لے کے آنا ہے, انہیں ویزا پروسیس بھی کرانا ہے. موسٹلی انڈیا, ساؤتھ افریقہ, سری لنکا سے لوگ زیادہ آتے ہیں براڈ کاسٹنگ کے لیے. تو جب یہاں سے آتے ہیں تو انڈیا کے لوگوں کو بھی آپ نے ویزا دینا ہے, سری لنکا کو دینا ہے, ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کو دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ نے جب یہ ڈیسیجن کرنے جانا ہے, اللہ نہ کرے کہ آپ کے اسٹیڈیم سے جو کمپلیشن ہے اس میں کوئی مسئلہ آ جائے, موسمی حالات ایسے آ جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ان دنوں میں ویدر ایک تو فوگی ہوتا ہے, ایک سموگی ہوتا ہے. سموگی بھی ہوتا ہے, اور لاہور اس وقت جو ہے وہ کنسیڈر کر دیا گیا ہے موسٹ پولیوٹڈ سٹی. یس, اگر آپ کا ویدر سموگی بھی ہے, فوگی بھی ہے, اور دسمبر کے لاسٹ میں بارشیں بھی ہوتی ہیں, آپ کو یاد ہوگا, اگر یہ بھی آپ دسمبر کے لاسٹ اور جنوری کے سٹارٹ میں یہ 10 سے 15 دن کا ایک ہمارے پاس ایریا آتا ہے بارشوں کا, اگر یہ بھی ہوا تو بہت سارے چیلنجز ہیں جو ہمیں ابھی دیکھنے ہیں اور ان کو عبور کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ اللہ کرے سب کچھ بیسٹ ہو جائے, اور آپ کی طرح میں بھی اور بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ آئی سی سی کا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دل تو کہتا ہے کریں, دماغ کہتا ہے پتہ نہیں کچھ اور پلان بی بنانا پڑے گا. اچھا, اگر پلان بی بنتا بھی ہے, دیکھیے محسن نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نو پلان بی, لیکن ہمیں تو ڈسکس کرنا ہے نا, وہ تو عزم ان کا ڈیسیژن ہے, تو وہ تو کہیں گے, لیکن ہم تو ایز اے 3rd پرسن اس کے اوپر اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. پلان بی کے لیے ایک الگ مطلب دقت ہے, ایک الگ ہیسل ہے, ایک الگ پرابلم ہے. پلان بی کے لیے نا آپ نے گراؤنڈ آئی سی سی نے بھی سوچا ہوا ہے اور ہم نے بھی سوچا ہوا. مطلب تو یو اے ای ہے نا؟ نو, سری لنکا. سری لنکا ہے. سری لنکا, مائٹ بھی سری لنکا اور عمان, گلف کی کسی, دیکھیں ابھی آپ جو دیکھیں ایک گراؤنڈ ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتا ایونٹ, میں آپ کو یہ بتا دوں, پورا ایونٹ سری لنکا میں نہیں ہو سکتا. ہاں ایسے ہی ہے. صرف اگر پورا ایونٹ ہو سکتا ہے تو وہ یو اے کے اندر ہو سکتا ہے. اچھا مجھے ایک یو بات اے کے اندر بتائیں, 3 وینیوز ہیں, شارجہ, ابو ظہبی اور دبئی. سری لنکا کے اندر عمران, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ کنفیوز ہوں, میرا مطلب تھوڑے دماغ کے جو سیل ہیں وہ ہل رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی اسکیجول نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی کا کہ کب کس کا کس کے ساتھ کس ٹائم پر کیا میچ, ٹھیک ہے. صرف پرابلم اس وقت انڈیا کا ہے کہ انڈیا پاکستان نہیں آنا چاہتا ہے, اور انڈیا کے ساتھ ان کیس میں ایک بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کا میچ انڈیا کے ساتھ ہے 9th کو, میں ایک بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, 9th کو میچ ہے, 10th کو پاکستان کا میچ جو ہے وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور انڈیا کا میچ کسی اور ٹیم کے ساتھ ہے. اب پاکستان وہاں میچ کھیلنے کے بعد وہاں سے فلائی کر کے واپس آئے گا, اور یہاں سے وہ ٹیم جو ہے وہ کل کا میچ کھیلنے کے بعد جو ہے وہ اس دن فلائی کر کے وہاں جائے گی, تو یہ تو ٹیمز تو فلائی ہی کرتی رہیں گی. تو جو ایشیا کپ گزرا ہے پاکستان میں ہوا تھا, ون ڈے ایشیا کپ, تو اس میں کیا ہوا تھا, اس میں یہی ہوا تھا نا کہ پاکستان ٹیم کو ریسٹ نہیں ملا تھا کیونکہ انڈیا نے یہاں نہیں کھیلا, تو انڈیا کے جو میچز تھے سارے کے سارے باہر ہوئے تھے, تو وہ آپ کو پھر یہ تو کرنا پڑے گا, یہاں میچ کھیلا, اٹھاؤ بیگ, سیدھا جہاز میں, جہاز لگا ہوا ہے, جہاز میں بیٹھو پاکستان آؤ. اس میں باقی ٹیمز بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس میں اگری نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ یو ایس اے کے اندر جب میچز تھے اس وقت سری لنکا کو کافی اعتراض ہوا تھا اس کے اوپر, دیکھیں ابھی تو ہم لوگ جو ہیں ہمیں فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, ہمیں کتنی دیر ویٹ کروایا جا رہا ہے وہاں پر. ابھی یہ والی باتیں بھی کھلنے والی ہیں, بس آپ دیکھتے جائیے ہوتا ہے کیا, آگے جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور کون یہ کہتا ہے کہ اس کو لاجسٹک. دیکھیں نا, انڈیا اگر نہیں آتا نا تو پھر بہت بڑا میس ہوگا. میس کیوں ہوگا کہ انڈیا نے جو اپنے میچز کھیلنے ہیں وہ تو سارے باہر کھیلنے ہیں, تو پھر آپ کو انڈیا کے جتنے بھی گروپ کے جو میچز ہونے وہ سارے اس نے سری لنکا کھیلنے ہیں یا یو اے میں کھیلنے ہیں, لیکن وہاں جو بھی ٹیم جائے گی, کوئی بھی ٹیم جائے گی, اس کو واپس پاکستان آگے کھیلنا پڑے گا.